ارادہ ہے کہ اگر عورتوں کے انتظام اگر کیے ہیں، اگر ہے وسعت، تو عورتوں کا الگ سے انتظام کریں سنانا ہے، وہاں ایک باکس دے دیں، پورا محلے کو آپ 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر تک کو سنانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایذا کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دین کی اہانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر طالب کو دین سکھانا ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں قلادہ ڈالنا، خنزیر کے گلے میں مالا ڈالنا، اس کی وہ قدر نہیں اس کو۔ تو اسی لیے جو ہے ناقدر کو اب قدر سکھانا، آپ کو اندازہ نہیں۔ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر، میں دیوبند میں 11 سال رہا جامعۃ الشیخ میں، ایک دن پروگرام ہوا، جلسہ ہوا، ایک لندن کے ایک نان مسلم تھے جو بالکل وہیں جامعۃ الشیخ کے قریب میں رہتے تھے، اس میں فیملی کے ساتھ میں جامعۃ الشیخ میں پروگرام ہوا۔ پروگرام 11 بجے تک ہونا تھا، 12 بج گیا، دیر ہو گئی۔ دوسرے دن وہ آدمی مدرسے میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے 2 استاد کو لے کر کے عصر کے بعد پہنچ گئے۔ میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ترجمان کے لیے لے آئے، مولانا عبید اللہ صاحب تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ پوچھے انہوں نے ان کے ذریعے سے تمہارے مدرسے میں کیا ہو رہا تھا کل رات میں؟ میں نے کہا جلسہ ہو رہا تھا۔ کہ تمہارے جلسہ اتنی رات تک ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کہ یہاں غیر مسلم نہیں رہتے؟ ہاں رہتے ہیں۔ تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اس کا سوال تھا، اس میں تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ان کے یہاں بھی اسی طرح پروگرام ہوتا ہے پورے رات، ہمارے یہاں تو بند کر دیتے ہیں۔ میرے زبان سے نکلا ان کے یہاں پروگرام پورے رات ہوتا ہے، بس یہ جو زبان سے نکلا پوری رات ان کے یہاں ہوتا ہے، اسی کو پکڑ لیا۔ نو مسلم تھے۔ اسلام انہوں نے سیکھا تھا خود ریسرچ کر کے، خود محنت کر کے اسلام انہوں نے حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے دل کے اندر اسلام کی عظمت تھی۔ آج چونکہ ہم باپ دادا پردادا ہمارے مسلمان ہیں، دین کی قدر ہمیں نہیں ہے، فوراً کہنے لگے نا 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 یہ غلط بات، غلط بات۔ ہم دائی قوم ہیں، دوسرے کو نقل ہم کر رہے ہیں، نا نا ارے وہ رات بھر کہہ رہے ہیں کرنے دو، لیکن ہم تو دائی قوم ہیں، ہمارا کوئی کردار کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دین سے نفرت پیدا ہو، دین سے دوری پیدا ہو۔ ہمارا ہر عمل ہر کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو کھچاؤ ہو، غیر کھنچ کر کے آئے، اسلام کے قریب آئے۔ یہ سن کر پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی یہاں رات دیر تک آواز ہونے کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میرا پیٹ خراب ہو گیا، رات سے دست ہو رہا ہے۔ نازک مزاج ان کے یہاں ملکوں کے اندر اس طرح نہیں، ہمارے یہاں کی طرح۔ مولانا شاہ عالم صاحب سنا رہے تھے، چائنا گئے تھے، وہاں شاہ سنا رہے تھے کہ وہاں سڑک میں بھی گاڑی جاتی ہے، باہر سے گلاس لگے ہوئے ہیں آواز پروف کہ وہ آواز باہر نہ جائے، دیوار بھی ہے تو آواز پروف دیواریں ہیں کہ دوسرے کی آواز دوسرے کے روم میں نہ جائے، اور اگر کوئی زور سے اگر آواز بجا دیا، پڑوس والا جو ہے تکلیف ہو گئی، شکایت کر دے تو وہ گرفتار ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں تو بالکل آزادی ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا ہے ان چیزوں کا۔ پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور دیکھو دینی جلسے کے اندر آپ لوگ آئے ہیں بہت دور دراز سے، اور سردی موسم کی نزاکت کے باوجود آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسی مجلس کے اندر فرشتے گھیر لیتے ہیں، آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ یہ جو مقبولین بندے ہیں جن کو اللہ نے خود چن کر بھیجا ہے، ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بچائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رات بھر نفل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کہ وہ بہت بڑا ولی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ولی اگر یہ نہیں ہے دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے۔ رات دن قرآن پڑھتے ہیں، صبح 4 بجے سے اٹھا دیتے ہیں اساتذہ، رات 4 بجے سے قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، صبح تھوڑا سا ناشتے کے لیے وقت وقفہ ملتا ہے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کیے، ظہر کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عصر کے بعد تھوڑا سا چھٹی، پھر مغرب کے بعد سے قرآن، رات 10 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں۔ دن کے اندر 12 14 15 گھنٹہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ کون سا قرآن کریم؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر اللہ سے قرب کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلام سے اللہ کا جتنا تقرب حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کے اندر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو
کوئی ولی نہیں ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑی ولی یہ ہے. ہاتھ اٹھائے اللہ رد نہیں کرتا. اس نیت سے آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں. یقین جانیں آپ آئے ہیں، آج جو باتیں سنے ہیں، آپ اسی مجلس کے اندر توبہ کر کے اٹھیں کہ جو کچھ کوتاہی ہو گئی یا اللہ آئندہ کوتاہی نہیں کریں گے. کمزور ہیں، بار بار ہم ارادہ کرتے ہیں، بار بار ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، ماحول ہمارے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. یا اللہ کیا کریں، کمزور ہیں ہم. اللہ کو یہ اعتراف بہت پسند آتا ہے. بندہ اپنے عجز کا اعتراف کر لے، کمزوری کا اقرار کر لے، بہت پسند آتا ہے. ہم کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں. توبے کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی نیت سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، پڑھنے والوں کو قبول فرمائے، پڑھانے والوں کو قبول فرمائے. اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام ہے، عمل کا نہیں. گنتے نہیں اللہ میں قبولیت. اللہ اگر قبول کر لیا سب بیڑا پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.